قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ اپنے خامد کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کے سوال و جواب اور تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ جو سورۃ المجادلہ ہے، جس طرح کل کے درس قرآن کریم میں بیان ہوا کہ اس کے نزول کا ایک سبب بنا، ایک واقعہ جو ہے اس کے نزول کی وجہ بنا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ تھی، خزرج قبیلہ سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی شادی ہوئی تھی اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان کے بچے بھی تھے، بوڑھی ہو چکی تھی۔ خاوند نے غصے میں آ کے، غسیلا تھا خاوند، انہیں کہہ دیا کہ تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، انتی علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، یعنی میری ماں کی طرح ہے تو۔ عربوں میں اس وقت جب یہ ابھی اس کے زہار اس کو بولتے ہیں، اس کے بارے میں تعلیمات نہیں اتری تھی، یہ رواج تھا کہ یہ طلاق بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت لفظ تھا، یعنی معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب یہ عورت پریشان ہو گئی تو یہ خاتون پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پھر اس نے آ کر اپنا واقعہ بیان کیا۔ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں جی ہمارے، ان کی تفسیر میں نے پڑھی ہے، اس کے شروع میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، پھر آگے انہی کی جو روایات انہوں نے بیان کی وہی بیان کرتا ہوں، خلاصہ وہی ہوگا، مفہوم وہی ہوگا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی کر رہی تھی اور اتنی آہستہ آواز سے بات کر رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی پوری طرح بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آ کے سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے جوانی میں نے خاوند کے ساتھ گزاری ہے، تو اب میرا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ آپ نے اظہار کیا کہ تو حرام ہے۔ میں بار بار اس جملے کو پڑھتا رہا، اور یہ میں نے کہا چلو اہل حدیث مکتب کی تو ہوتی ہیں، اہل سنت بریلوی مکتب کے ہیں یہ غلام رسول سعیدی صاحب، وہاں سے حدیث پڑھی ہے، ان کی تفسیر ہے، آپ اسی کی آیت کے تحت جا کے دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں انسٹرکشنز ہی نہیں، جو ظاہری طور پر حرام ہے وہی نظر آ رہا ہے، فی الحال کوئی اور نہیں ہے، یعنی اس کا مفہوم ہے یہ۔ دوبارہ اس نے پھر عرض کی کہ اللہ کے نبی، اگر میرے بچے ہیں خامد کے پاس چلے جائیں گے تو پھر بھی درست نہیں، میرے پاس آئیں گے تو فاقوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر تکرار کر رہے، یعنی دلائل دے رہی ہیں بار بار، آپ یہی فرما رہے ہیں کہ تیرے بارے میں ہدایت ہی کوئی نہیں ہے، یہی ہے کہ تو حرام۔ اب ان حالات میں جب یہ کیفیت بن گئی، بار بار تکرار کے باوجود کوئی اسے اس کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے، یہ تو سب کا عقیدہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب اس نے اسی پریشانی کے عالم میں جب مایوسی چھائی ہوئی تھی تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی، اور اللہ نے وہ قرآن بنا دی ہے۔ قد سمیع کا معنی صرف سننا نہیں ہے، یہاں پہ سن کے اللہ نے قبول کر لیا، یہ معنی ہے۔ ویسے تو سمیع اسم و سماعتن کا لفظی معنی ہوتا ہے سننا۔ قد سمیع اللہ نے سن لی اس کی بات جو اپنے خامد کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تکرار کر رہی تھی۔ ویسے جو جادل کا معنی ہوتا ہے گفتگو میں تکرار کرنا، بحث لڑائی جھگڑے تک نوبت چلی جائے گی، لیکن یہاں پر آپ کے شان کے مطابق وہ بات کر رہی تھی۔ پھر اس نے یہاں تک بھی الفاظ کہے، اللہ کے نبی اس کا حل بتائے، میری جان آپ پہ قربان ہو۔ اس عورت کے یہ بھی الفاظ موجود ہیں،
یعنی وہ سچی مسلمہ تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت کرنے، عقیدت رکھنے والی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اسی پریشانی میں تھی، وہ کیفیت طاری ہوئی تو یہ آیات نازل ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کے سوال و جواب، تحاور کا لفظی معنی تو آپس میں گفتگو، ڈائلاگ، زیادہ جو مناسب معنی یہ ہے کہ وہ عورت سوال کر رہے تھے، اللہ کے نبی جواب دے رہے تھے، تو یہ معنی زیادہ مناسب ہے۔ حافظ محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ترجمہ کیا، تو یہ بڑا مناسب ہے۔ اللہ تمہارے دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو پھر اللہ نے حل اتار دیا، اگلی آیات میں حل ہے کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں نہیں بنتی، ٹھیک ہے جی، ماں تو وہی ہے جس نے جنم دیا ہے۔ پھر ماں ظاہر ہے ماں کے ساتھ رشتے نانی ہے، خالہ ہے، آگے رشتے بڑے جڑ جاتے ہیں جو محرمات میں آتے ہیں۔ ماں کی سگی بہن ہے، آگے اس کی بیٹی، وہ بیٹی کے حکم میں ہوتی ہے، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماں یعنی ماں جو ہے نا خالہ بھاجے کے لیے حرام ہے، آگے بیٹی تو چلو وہ حلال ہے نا، وہ تو قسم میں آ جائے گی۔ سگی خالہ حرام ہے، ماں کے حکم میں ہی ہے، وہ دائمی محرمات میں سے ہے۔ ماں بھی حرام ہو جائے گی، خالہ بھی حرام ہو جائیں گی، نانی ہے، نانی کی آگے بہنیں ہیں، وہ ساری نانی کے حکم میں آ جائیں، وہ سب حرام ہو جائیں، اوپر تک پر نانی سارا رشتہ محرمات میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے جس سے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کو اپنی مائیں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی تو مائیں وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بلا شبہ وہ ایک نامعقول بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یہ جھوٹ ہے اور یہ نامعقول بات ہے۔ اور یہ جو رسم تھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے پھر توڑ کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر یہ کہا کہ یہ طلاق نہیں، لیکن غلطی ہے، یہ حل کیسے ہوگا وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 واقعات سن لیں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ باقی زہار کا کفارہ کیا ہے، یہ طلاق نہیں، لیکن اس پہ فائن پڑے گا، جرمانہ پڑے گا، وہ اگلی آیات میں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک خاتون نے ان کو روک لیا، یہی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکے رکھا اور لمبی دیر روکے رکھا، دوسرے لوگ بھی رکے ہوئے تھے۔ جب فارغ ہوئے نا بات سن کے تو ایک نے کہا جی قریش کے سرداروں کو بھی اور آپ کو بھی اس عورت نے روک لیا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ خولہ وہ ہے کہ جس کی بات اللہ نے سنی عمر کیوں نہ سنے۔ کتنا احترام پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جب معاملہ لے کے آئی تو اللہ نے اس کی بات سن کے قرآن بنا دیا ہے۔ یہ مجھ سے لمبا وقت مانگتی، میں نمازیں پڑھ کے آ کے پھر بھی اس کی بات سنتا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن ہے، یہ ان کی بصیرت ہے۔ دیکھیں نا کس طرح یہ ایسے ہی تو نہیں اللہ نے ان کو مقام دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے دوسرا بھی، جارود عبدی، وہ ان کے ساتھ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملی، کہتی ہیں عمر ایک وقت تھا تجھے لوگ تیرا سیدھا نام نہیں پکارتے تھے، تو بکریاں چراتا تھا، پھر تو عمر ہو گیا سیدھا نام پکارا ہوتا ہے نا، غریب آدمی ہو تو لوگ اتنی جلدی سیدھے نام سے بھی نہیں پکارتے ہیں جی، جو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر کہتی ہیں اب تو امیر المومنین بن چکا ہے تو رعیت کے بارے میں خیال رکھنا۔ یہ باتیں انہوں نے کی نا، تو وہ جب جارود عبدی وہ کہتے ہیں اے امیر المومنین اس نے آپ سے بڑی باتیں کر دی ہیں، تو انہوں نے کہا میں اس کی باتیں کیوں نہ سنوں، یہ تو وہ ہے کہ جس کی بات اللہ نے بھی سنی، قرآن جس کو بنا دیا۔ تو یہ مقام پھر سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اور یہ ایک جو مشکل رسم تھی، غلط رسم تھی کہ زہار جو ہے اس کو طلاق سے بھی زیادہ سخت جانتے تھے، اس کا حل جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعہ سے اتارا۔ اسی طرح ایلا تھا، اس کا بھی حل اتارا گیا۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں احکامات تھے، دیکھیں نا کس طرح اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کی۔
تو زہار کا کیا کفارہ ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں جو ہے وہ بیان ہوگا. جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک.